میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں کو خاص کر کے اس مسجد کے امام محترم دامت برکاتہم اور یہ تین پیارے پیارے بچے جنہوں نے قرآن پاک کو تراویح میں سنایا، سب سے پہلے ہم آمین کہیں کہ اللہ ہمارے آج کے اس رات کے 27ویں رات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جیسے اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ دو تین باتیں ضروری عرض کرنا ہے، اس کے بعد میں سب اپنی اپنی عبادتوں میں مشغول ہو گئے۔ سب سے پہلے ایک یقین بنانا ہے آج کی رات میں کہ جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا جو ہونے والا ہے، سب کا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ بولو نا، سب کا کرنے والا۔ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اسی کی مرضی کا ہوتا ہے۔ میرے پیارو، دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، ایک روایت کے مطابق 2,24,000 پیغمبر آئے، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر آئے، ایک روایت کے مطابق 65,000 پیغمبر آئے، اور پورے قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا ہے، 25 پیغمبروں کا نام آیا ہے، لیکن ہر پیغمبر کو جب نبوت ملی، نبی بنے، انہوں نے اللہ سے پوچھا اللہ مجھے کیا کرنا، اللہ مجھے نبی بنائے، اللہ مجھے پیغمبر بنائے، اللہ مجھے رسول بنائے، اب مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے ایک ہی آواز دی سب کو، سارے پیغمبر کو، سب کام بعد میں کریں گے، پہلے اعلان کر دو لا الہ الا، سب نبیوں کا اعلان بولو لا الہ الا اللہ۔ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اگر آپ قرآن کریم اٹھائے نا، 8واں پارہ، کون سا پارہ؟ ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا، بولو نا کون سا پارہ؟ 8واں پارہ، کیونکہ میں بہت تھکا آیا، بہت لمبا سفر کر کے، تقریباً 35 گھنٹے کا سفر کر کے آیا، گھر بیٹھا نہیں بیٹھا اور سیدھے آپ کے پاس عصر کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ عصر کے بعد بھی باتیں ہوئی، ختم خاجگان ہوا، مغرب کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی نماز پڑھائی نہ پڑھائی، یہاں والے تو عجیب ہے، کھانا بھی نہیں سکتے، بہت عجیب ہے، مجھے کہا افطاری میں کھایا واپس ریپیٹ کر دیا، وہی سموسے جو کھائے وہ واپس کھلا دیے۔ میں نے کہا بھائی کھانا کہاں ہے؟ تو کہا پہلے وصول تو کر لیں گے۔ تو یہاں آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں بھائی، سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ۔ کون سا پارہ میں نے آپ کو بتایا؟ قرآن۔ اللہ نے ایک پیغمبر کا ذکر فرمایا، بہت پیارے پیغمبر کا ذکر فرمایا، جس کا نام ہے حضرت ہود۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت، یہ نام شاید سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، لیکن قرآن پاک میں نام ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو بہت بڑی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، وہ قوم کا نام ہے قوم عاد۔ بولو قوم کا نام ہے قوم عاد۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نبی بنے، جب اپنی قوم میں گئے، اب نبی بن گئے، پیغمبر بن گئے، اور نبی بننے سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہوتا، اتنے بڑے نبی بنے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں گئے، اللہ نے قوم عاد کی طرف بھیجا، اللہ نے فرمایا نبی بنا دیا، ہم نے پیغمبر بنا دیا، ہم نے رسول بنا دیا، ہم نے آپ کو ہمارا میسنجر بنا دیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے پوچھا اللہ میری قوم کے پاس آ گیا، مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا سارے کام بعد میں دیتے جائیں گے، ابھی تو ایک ہی محنت کرنا ہے، بولو لا الہ، ساتھ میں بولو لا الہ۔ یہ کون سے پارے میں لکھا ہے؟ 8ویں پارے میں۔ پڑھو گے میرے ساتھ؟ یہ بچے تو پڑھیں گے، اس کے حافظ آپ لوگ پڑھو۔ 8واں پارہ یاد ہے؟ 8واں پارہ یاد ہے؟ ہم کو موبائل ہے، موبائل کے سارے گناہ بولو تو ہم کو یاد، پب جی، اللہ معاف کرے میرے پیارو۔ ابھی میں نے اثر بعد ایک بات کہی، ہمارے پاس وہ اسمارٹ فون ہوتا ہے نا، اسمارٹ فون فکر میں ہوتا ہے کہ فون فیس بک پہ کیا کرتا ہے، کس کا اسٹیٹس کیا ہے، تو تیرے باپ کا کیا جاتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو بھائی۔ کتنی دیر میں ہم کسی کا اسٹیٹس چیک کرتے، کسی کا فیس بک چیک کرتے، قسم کھا کے بولو اتنی دیر میں کیا ہم ایک مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟
تو جو اپنا ٹائم بگاڑتے ہو میرے پیاروں. خیر بات ادھر ہو گئی، ہم اسی بات پر آئے. پہلا پیغام آج کی رات میں ہم کو بھروسہ کرنا ہے، یقین بنانا ہے. کس پر بنانا ہے؟ اللہ پر. میں نے کہا نا آپ کو کون سے پارے میں اللہ نے ذکر کیا؟ 8ویں پارے میں. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود کو پیغمبر بنایا، قوم عاد کی طرف بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام نے پوچھا اللہ مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا ایک ہی اعلان کرنا، بولو لا الہ. یہ تو میں نے آپ کو ایک نبی کے بارے میں بتایا حضرت. یہی رکوع کے بعد آگے والے رکوع میں جائے نا تو اللہ تعالیٰ ایک اور پیغمبر کا نام لے رہے جن کا نام ہے حضرت صالح. بولو کیا نام ہے حضرت؟ اور اللہ نے ان کو بھی ایک قوم کی طرف بھیجا جو قوم کا نام ہے قوم سمود. جو قوم کا نام ہے قوم، وہی معاملہ حضرت صالح علیہ السلام قوم میں گئے، اللہ نبی بنائے، اللہ پیغمبر بنائے، اللہ پروفیٹ بنائے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے وہی کہا سارے کام بعد میں ہوں گے، پہلا کام پوری دنیا میں ڈنکا بجا دو لا الہ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں گئے، قوم سمود میں گئے اور جا کر پوچھا اللہ مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا بولو نا مسجد قباء والو، اللہ نے فرمایا ایک ہی اعلان کر دو لا الہ. کتنے نبیوں کے بارے میں نے آپ کو سنایا. اسی رکوع کے بعد ایک اور نبی کا ذکر آتا ہے حضرت شعیب. بولو بولو جلدی جلدی بولو. حضرت اللہ نے ان کو ایک علاقے کی طرف بھیجا، علاقے کا نام ہے مدین. بولو علاقے کا نام ہے. اللہ نے فرمایا شعیب جاؤ وہ علاقے میں جاؤ اور میں نے آپ کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا. حضرت شعیب نے وہی پوچھا اللہ میں پیغمبر، اللہ میں نبی، اب کام کیا کرنا، میری ایکٹیویٹیز کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اعلان کر دو. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر شعیب اپنے علاقے مدین میں چلے جاؤ اور سارے کام بعد میں کرنا، پہلے بلند آواز سے اعلان کر دو لا الہ. کتنے نبیوں کا نام ہو گیا. ایک اور 18ویں پارے میں جاؤ. کون سے پارے میں جاؤ؟ 18ویں پارے میں جاؤ. اللہ ایک اور نبی کا ذکر فرما رہے جن کا نام ہے حضرت نوح. بولو کیا نام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. اللہ نے ان کو بھی کہا، لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کیا کام کرنا؟ اللہ نے کہا بولو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ ماریں گے مجھے، وہ سب ماریں گے. اللہ نے کیا فرمایا مارے تو مر جانا، جلائے تو جل جانا، قتل کرے تو قتل ہو جانا، مگر میرا کلمہ اور توحید کو کبھی نیچے نہ ہونے دینا. توحید کا جھنڈا بلند رہے گا لا الہ. اللہ نے اسی کو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اللہ فرماتے میں نے میرے پیغمبر نوح کو کہہ دیا اپنی قوم میں جا کے اعلان کر دو بولو لا الہ الا اللہ. حضرت حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا اللہ میں میری قوم میں ڈنکا بجا دوں، لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجا دوں، لیکن یہ میری قوم تو مجھے مارے گی، مجھے قتل کر دے گی. اللہ نے فرمایا قتل کرے قتل ہو جانا، مارے تو مر جانا، جلائے تو جل جانا، مگر میرے پیغام کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. وہ میرا پیغام ہے بولو لا الہ. حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت نوح. اب کتنے نبیوں کا ذکر کرے نتیجے پر آ جائے، نتیجے پر آ جائے. کون سے نبی؟ ہمارے آقا. بولو بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ، بولو صلی اللہ ہو. ہمارے نبی معراج پر گئے، آپ سب کو معلوم ہے. بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے. کس سے ملاقات کرنے گئے؟
میرے ساتھ میں بولے کس سے ملاقات کرنے گئے؟ سب پڑھیں گے، میرے ساتھ میں پڑھیں گے ہمارے نبی معراج پر، یعنی ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، سدرہ کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، جنت الماوا کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، جنت الفردوس کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، جنت النعیم کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی پار کرتے کرتے اللہ کے عرش تک پہنچ گئے اور اللہ سے آمنے سامنے، بولو آمنے، جس کو اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ سے قریب ہوتے گئے، قریب سے قریب تر ہوتے گئے، ایسا کہ بالکل ہمارے نبی اللہ کے، آواز نہیں آئی، ہمارے نبی اللہ کے، ہمارے نبی نے پوچھا اللہ مہمان بن کے آیا، عرش پہ آیا، مہمان بن کے آیا ہوں، واپس جاؤں گا مکہ میں، میں معراج کے بعد کہاں جاؤ گے؟ جا کے کرنا کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ وہی کام کرنا جو سارے نبیوں نے کیا، جا کے ڈنکا بجا دینا لا الہ، سارے نبیوں کو اللہ نے کہا ڈنکا بجا دینا لا الہ الا اللہ، لیکن ہمارے نبی کو ساتھ میں یہ بھی کہا اے نبی تو بہت پیارا ہے، بولو سبحان اللہ، اے مصطفیٰ تو بہت پیارا ہے، تیری امت بھی بہت پیاری ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتے جانا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے جانا۔ یہ قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے کیسے دھوم مچاتے ہوئے ہمارے نبی سے فرمایا، اللہ نے کتنے اچھے انداز میں فرمایا کہ میرے نبی یہ اعلان کر دو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی اعلان کر دو، ہم سب کا اللہ کون ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ، تو سارے نبیوں کا پیغام بولو گے، حضرت ہود کا پیغام بولو لا الہ الا اللہ، حضرت صالح کا پیغام بولو لا الہ الا اللہ، حضرت نوح کا پیغام بولو لا الہ الا اللہ، حضرت شعیب کا پیغام بولو لا الہ، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ آخری نبی، ہر نبی قوم کی طرف گئے، علاقے کی طرف گئے، گاؤں کی طرف گئے، شہر کی طرف گئے، جب ہمارے نبی کی باری آئی اللہ نے فرمایا پوری دنیا کے لیے میں نے نبی بنا کر بھیجا، بلکہ سارے نبیوں کا نبی بنا کر بھیجا، اللہ فرماتے سارے نبیوں کو میں نے مقتدی بنا دیا، میرے محمد تم کو سب کا امام بنا دیا، لیکن پیغام وہی لا الہ، صحیح میں اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات، اللہ کی طاقت سے بڑھ کے ہم کیوں اللہ کا مقابلہ کرتے بھائی؟ آج بڑی رات ہے، بہت پیار سے پوچھتا کیوں اللہ کا مقابلہ کرتے؟ ہوتا ہے اللہ کا مقابلہ ہم سے ہوگا، ایک مارے گا ختم ہو جائیں گے، جس کو اللہ کا مقابلہ کرنا ہو نا، آج مسجد قباء میں بڑی رات میں لمبائت والوں، جس کو اللہ کا مقابلہ کرنا وہ ابھی کھڑے ہو کر بول دے رہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے، پھر کر مقابلہ، کون ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بولے گا اللہ کو جب موت آئے گی نہ اللہ میرے کو نہیں بننا ہے کوئی؟ تو میرے پیاروں، ہم جب دنیا میں نہیں تھے تو نہیں میں رکھنے والا کون تھا؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے بھائی، 100 سال پہلے میں بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، 100 سال پہلے قاری احمد علی نام سنا؟ میں نے بھی نہیں سنا، 100 سال پہلے ہم لوگ نہیں تھے، یعنی اس کو عربی میں کہتے ہیں معدوم، ہم نہیں تھے، ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ پھر ہم پیدا ہو گئے، ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ، پھر ابھی ہم کھا رہے پی رہے بات کر رہے، دیکھو ہم نے سامنے بیٹھے، یہ سب کرانے والا کون؟ اللہ، پھر ایک وقت آئے گا اللہ سلا دے گا، موت دے دے گا، تو موت دینے والا کون؟ اللہ، پھر ایک وقت آئے گا اللہ قبر سے اٹھائے گا، تو اٹھانے والا کون؟ اللہ، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، وہ لینے والا کون؟ اللہ، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ، تو شروع سے لے کر آخر تک، اور وہی اللہ کا مقابلہ، نماز نہیں پڑھتے، ابھی رمضان میں ماشاءاللہ فجر پڑھتے، رمضان بعد کیونکہ رمضان میں شیطان بند ہو گیا، ارے بولو شیطان
ہاں حدیث پاک میں لکھا سفیدت الشیاطین، اللہ نے شیطانوں کے ہاتھوں میں کڑیاں ڈالی، پاؤں میں بیڑی ڈالی، اور اللہ نے سارے شیطان کو جہنم میں ڈالا کہ رمضان میں کوئی شیطان باہر نہیں آئے گا، جب تک عید کا چاند نہیں آئے گا کوئی شیطان باہر نہیں آئے گا۔ لیکن جب عید کا چاند آئے گا تو آئے گا کون؟ تو پوچھے گا ویئر آر مائی بردرز، پوچھے گا میرے بھائی کہاں ہے سب؟ اس لیے عید کے لیے جو پہلی فلم ریلیز ہوئی وہ اپنے کو دیکھنے کا، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے تو ڈرو، اللہ سے ڈرو، بولو نا شروع میں کرنے والا کون؟ اللہ، اور آخر میں حساب کرنے والا بھی کون؟ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھے کیوں دھوکہ دیتا، مجھ سے غداری کیوں کرتا؟ اللہ فرماتے میرا بندہ میرا انکار کیوں کرتا؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہم نہیں تھے مگر نہیں میں رکھنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ابھی زندگی دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں موت دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ پھر ہمیں قبر سے زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ پھر حساب کتاب لینے والا کون؟ اللہ ہی۔ پھر ہمیں جنت اور جہنم کا فیصلہ سنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ تو اول بھی اللہ، بولو اول بھی اللہ، آخر بھی وہی اللہ سے ہم مقابلہ کریں۔ ابھی یہ بچے نے پڑھا، کون سی بچے نے بہت اچھا پڑھا، اللہ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اسے اللہ تعالیٰ اور بھی زور طاقت عطا فرمائے، بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ۔ ایسے بچوں کو دیکھ کر ہمیں یہ ایک تمنا کرنا چاہیے، ایک اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد نصیب فرما دے۔ ٹھیک ہے، میں نے تراویح سنا جو 12 رکعت ہو ماشاء اللہ، 3 تھے نا، ہاں ایک سے بڑھ کر ایک ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ اور بھی ان کی تلاوت میں حلاوت عطا فرمائے۔ میرے پیارو، ابھی انہوں نے جو ایک رکوع پڑھا نا، رکوع پڑھا تو مجھے بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آئی کہ ابھی میں نے پیغمبر کا نام لیا آپ کے سامنے، کون؟ حضرت نوح۔ بولو ساتھ میں بولو کون؟ حضرت نوح۔ آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے بہت مارا، بہت ستایا، بہت ستایا، لیکن حضرت نوح ایک ہی آواز پر رہے، بولو لا الہ الا اللہ، نہیں آواز سے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قوم نے بہت مارا، بہت مارا، حد سے زیادہ مارا۔ جب حد سے زیادہ مارا نا تو حضرت نوح علیہ السلام ایک دن کہنے لگے اللہ اب میں تھک گیا، اللہ ہار گیا، اللہ اب اپنا عذاب بھیج دے، بولا اپنا عذاب بھیج دے۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے گویا بد دعا کی کہ اللہ یہ میری قوم نے مجھے بہت ستایا، مجھے بہت مارا، بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، اللہ عذاب بھیج دے، اللہ عذاب۔ اللہ نے فرمایا بس اب میں بھیجنے والا ہوں، لیکن تم کشتی بناؤ۔ کشتی سمجھتے ہو نا، بوٹ، جہاز، پانی کا جہاز بناؤ کیونکہ میرا عذاب آئے گا۔ اللہ نے فرمایا آسمانوں سے پانی آئے گا، زمینوں سے پانی آئے گا، سمندروں سے پانی آئے گا، دریاؤں سے پانی آئے گا۔ اللہ نے کہا یہاں کی گھاٹیوں اور پہاڑوں اور وادیوں سے پانی آئے گا۔ اللہ نے کہا میری قسم ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا، اتنا پانی آئے گا، اتنا پانی آئے گا، سب کو ڈبا دوں گا۔ اے نوح، جو کشتی میں بیٹھا ہوگا اسے بچاؤں گا، جو کشتی کے باہر ہوگا اسے ڈبا دوں گا۔ بھائی نے قرآن کریم میں لکھا نا 12ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نوح کشتی بنا لو، جو کشتی میں بیٹھے گا تم پر ایمان لائے گا، بولو جو کشتی میں بیٹھے گا تم پر ایمان لائے گا وہ بچے گا، جو کشتی کے باہر ہوگا وہ۔ اللہ نے کہا میرا طوفان آئے گا، آسمانوں سے، زمینوں سے، پہاڑوں سے، سمندروں سے، دریاؤں سے، وادیوں سے، گھاٹیوں سے۔ اللہ نے کہا میری قسم ان کے گھر کے برتنوں میں اتنا پانی آئے گا جو پانی سمندر بن جائے گا، گھر گھر نہیں رہے گا، گاؤں گاؤں نہیں رہے گا، بستی بستی نہیں رہے گی۔ آپ کو معلوم ہے نا وہ 3 جوان کتنے، اس زمانے میں لوگ بڑے لمبے چوڑے، ہماری طرح ہائٹ نہیں ہوتی تھی، لمبے چوڑے ہوتے تھے۔ 3 جوان جو تھے نا
ان کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت نوح ایسا کہہ رہے تو اس زمانے کا جو سب سے اونچا پہاڑ تھا نا، اونچا پہاڑ، سب سے اونچا پہاڑ، وہاں گئے اور تینوں نے وہاں جا کر ایک گھر بنایا. کس پر گھر بنایا؟ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. وہ لوگ پہاڑوں پہ جاتے تھے اور اپنا گھر بناتے تھے. گھر بنایا اور اتنا بڑا گھر بنایا جس میں کھانا پینا کپڑا سب کچھ رکھا. اور پھر وہ تینوں کے تینوں آئے اور آ کر کہنے لگے نوح کب عذاب کب آنے والا، پانی کب آنے والا؟ مذاق مذاق. کس کا مذاق ہو رہا ہے؟ اللہ کا اور پیغمبر کا. نوح کب پانی کب آئے گا؟ حضرت علیہ السلام نے تینوں جوانوں کو کہا سنبھال کے لینا، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، میری کشتی میں بیٹھ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ اللہ کا اتنا طوفان عذاب آئے گا. تو تینوں نے زور زور سے ہنس کر کہنے لگے بولو بولو تمہارے اللہ کو بولو آنے دو. تو حضرت نوح نے کہا آنے دو مطلب تم کیا کرو گے؟ آپ پہاڑ، وہ جو سب سے اونچا پہاڑ ہے نا اس پہ بنگلہ بنایا ہے، کھانا پینا اور سارا انتظام کیا ہے. آئے گا نا پانی، آئے گا. کتنا آئے گا؟ پہلے منزل تک آئے گا، دوسری منزل تک آئے گا، تیسری منزل تک آئے گا. وہ پہاڑ کی چوٹی کا ہے، وہاں تک تو ہی پانی آنے والا. حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ مذاق کرتے گئے، مذاق کرتے گئے. بولو اللہ کا عذاب آیا، آیا پانی آیا. وہ تینوں نے جب دیکھا، تین جوان تھے، انہوں نے جیسا دیکھا کہ پانی آیا اور بہت طوفان سے پانی آ رہا، آسمانوں سے، زمینوں سے، پہاڑوں سے، وادیوں سے، گھاٹیوں سے. تو وہ تینوں اس زمانے میں لمبے چوڑے سے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے، وہ رسی کا سہارا لے کے سیدھے پہاڑ پہ چڑھ گئے اور اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا. لیکن انہوں نے جو کہا تھا ویسا ہی ہوا. پانی ایک منزل تک آیا، دو منزل تک آیا، تین منزل تک آیا، لیکن پانی پہاڑ کی چوٹی پر آرام سے. وہ تینوں کسی کہاں پہنچ گئے؟ پہاڑ کی. وہاں سے ہنسنے لگے زور زور سے کہ آئے گا پانی، کہاں تک آئے گا؟ ہاں پاؤ پہاڑ تک پانی آ گیا، آدھے پہاڑ تک آ گیا اور اوپر پانی آیا، مگر پہاڑ کی چوٹی پر تو پانی آنے والا نہیں. وہ تینوں کے تینوں زور سے کہا لگانے لگے اور کہا چلو بھائی کھانا لے کر آؤ، ہمارے پاس تو کھانے کا بھی انتظام ہے، ہمارے پاس پینے کا بھی انتظام ہے، ہمارے پاس کپڑوں کا بھی انتظام ہے. وہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے گھر میں کھانا کھا رہے، پانی پی رہے اور بہت ہی زیادہ اچھل اچھل کے ہنس رہے. اس میں سے پہلا کیا بولتا ہے؟ بھائی کھا لیا پی لیا پیشاب لگی. کھا لیا پی لیا پیشاب لگی. تو اس زمانے میں ٹوائلٹ باتھ روم تھوڑی ہوتے تھے، کھڑے ہو جاتا. تو ایک کھڑا ہو گیا، تو دوسرا کہتا میں بھی پیشاب کر لوں. دوسرا تھوڑا دور میں کھڑا ہو گیا. تیسرے نے کہا میرے کو بھی پیشاب لگی. وہ تیسرا تھوڑا اور دور میں کھڑا ہو گیا. اللہ نے وہیں سے پانی شروع کر دیا. ہاں میرے دوستوں کتابوں میں لکھا اللہ نے وہیں سے پانی شروع کیا. وہ ناپاک اور وہ گندا پانی، اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی میں یہاں تک پہنچا دیا. کہاں تک پہنچا دیا؟ وہ پانی آتا گیا، وہ پیشاب، وہ گندا، وہ ناپاک پانی آتا گیا، پاؤں پر آیا، گھٹنے پر آیا، کمر پہ آیا، یہاں تک آیا. جب یہاں پر آیا تو اللہ نے کہا تم نے کیا سمجھا تھا؟ تم نے میرا مذاق اڑایا. تم نے یہ سمجھا تھا میں آسمان سے پانی اتاروں گا، تم نے یہ سمجھا میں زمین سے پانی نکال کر تمہیں برباد کروں گا، تم نے یہ سمجھا میں دریاؤں سے پانی لاؤں گا. اللہ نے کہا میری طاقت وہ طاقت ہے، تمہارے ہی بدن سے پانی نکالوں گا، تمہاری پیشاب کی جگہ سے پانی نکالوں گا اور تمہیں برباد کر دوں گا اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اور اسی گندے پانی میں اللہ نے تینوں کو ڈبا کے ختم کر دیا. اور اللہ نے بتا دیا یہ مت سمجھنا کہ میں آسمان کا محتاج ہوں کہ وہاں سے پانی اتاروں، یہ مت سمجھنا کہ میں دریا کا محتاج ہوں وہاں سے پانی لاؤں گا. تمہارے ہی پیٹ میں پانی پیدا کروں گا، اسے ناپاک بناؤں گا، اسے پیشاب بناؤں گا اور اسے میں برباد کر دوں گا، بتانے کے لیے کہ میرا بندہ تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا اللہ ہی سے ہوتا ہے. اور اسی اللہ کا مقابلہ ہم لوگ کرتے، اسی اللہ کا مقابلہ کرتے. کیا ہم یہ اطمینان میں بیٹھے کچھ نہیں کرے گا اللہ؟ کچھ نہیں کرے گا اللہ؟ کتنے ٹینشن میں زندگی گزارتے ہم لوگ. کاروبار میں ٹینشن، گھر میں ٹینشن، باہر کی دنیا میں ٹینشن. ایک منٹ کا ہم کو چین سکون نہیں. ہمارے گھر میں گرمی ہو رہی ہے تو ایئر کنڈیشن ہمارے گھر میں چل رہے ہیں، سب کے گھر میں ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن آ رہے ہیں. گھر کے اندر ہمارے پاس ریفریجریٹر ہے جس میں ٹھنڈا پانی ہے، ہمارے گھر میں پنکھے ہیں، ہمارے گھر میں پلنگ ہے، ہمارے گھر میں کباٹ ہے، ہمارے گھر میں بستر ہے. اللہ کی قسم ساری سہولت کی چیزیں ہیں، مگر دل کا چین اور سکون ہمارے گھر میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو سکون دینے والا ہے اسی سے کنیکشن ختم کر دیا ہے. سچ بتاؤ اللہ کا کوئی مقابلہ میرے بولو نا کوئی کر سکتا؟ اب بات یاد ہے، میں ٹائم بھی چلے گا نا آپ کو، اچھا ہے نا، کم سے کم یہ بہانے پہ جاگو گے نا. باہر جا کے کچھ بھی خرافت نہیں کرنا ابھی.
ہاں ورنہ یہ بڑی رات کو گناہ کرو گے نا چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جائے گا. بولو چھوٹا گناہ بھی اس سے بہت. اگر آپ کو نئی عبادت کرنا ہو نا تو گھر جا کے سو جانا, لیکن یہ رکھڑنے کا, ایک دوسرے کی مذاق اڑانے کا, غیبت کرنے کا, چغلی کرنے کا, ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا, اس سے بہتر ہے کہ سو جا. ہمارے نبی نے کتنا رحم فرمایا, میرا کوئی امت عشاء پڑھے گا اور اس کے بعد سو جائے گا اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھا, سو گیا, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا, ہمارے نبی فرماتے پوری رات عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا. میرے دوستو, آپ نے ایک اور نبی کا نام سنا ہوگا, حضرت یوسف. ہاں یا نہیں؟ کیسے تھے وہ؟ بہت خوبصورت نہیں تھے, بہت اتنے خوبصورت تھے کہ جب اللہ نے ان کا قصہ بیان کیا تو اللہ نے کہا یہ قصہ بہت خوبصورت ہے, اس لیے کہ جن کا قصہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. کون حضرت؟ بہت خوبصورت تھے. اللہ نے فرمایا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم پیغمبر یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنائیں گے. یہ قصہ بہت خوبصورت ہے اس لیے کہ جو نبی ہے وہ بہت ہی خوبصورت. حضرت یوسف کتنے خوبصورت ہے معلوم, ہم تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. حضرت یوسف جب پانی پیتے تھے نا, پانی 40 قدم کوئی دور کھڑا ہوتا نا, اس کو نظر آتا تھا جب حضرت یوسف کے گلے سے پانی نیچے اترتا تھا. کیسا خوبصورت وہ گلا ہوگا کہ پانی پیتے تھے 40 قدم دور سے چمکتا چمکتا وہ گلا نظر آتا تھا جس سے پانی کی بوندیں اندر جاتی تھی. اور حضرت یوسف بہت خوبصورت, اتنے خوبصورت تھے کہ عورتیں بھی چکر میں آ گئی. پھر کیسا منہ بتا رہے ہم لوگ ہیں کر کے ہنستے تھے, لیکن آ گئی تھی, چکر میں آ گئی تھی. کیسے چکر میں آ گئی تھی معلوم ہے کہ حضرت یوسف کے چرچے بہت تھے, بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. ایک دن کچھ عورتیں بیٹھی تھی, بولو کچھ عورتیں بیٹھی تھی, اور سب عورت کے ہاتھ میں فروٹ ہے اور چھری ہے. کیا ہے؟ فروٹ ہے. اور جیسے ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا افطار سے پہلے ہمارے گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں, آپ لوگ کرتے ہو کام؟ نہیں, لوگ ایسے بیٹھے. آپ لوگ تو گھر میں کام نہیں کرتے نا, کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نبی نہیں کرتے تھے گھر میں کام؟ کرتے تھے نا. سنت کی نیت سے گھر میں کام کرو, 100 شہیدوں کا ثواب ملتا جائے گا. لیکن ابھی اگر کوئی گھر میں کام بھی کرتا ہے نا تو سنت کی نیت نہیں ہوتی, وہ بیوی ڈراتی دھمکاتی تو کام کرتا ہے. وہ معلوم ہے ایک آدمی قبرستان گیا. اچھا آپ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی, آپ کو کان بند کر دینا چاہیے. وہ ایک آدمی قبرستان گیا, وہ ایک قبر پہ جا کے رو رہا ہے, بہت روتا ہے. کسی نے دیکھا تو کہا کہ کس کی قبر ہے؟ اماں کی؟ نہیں. کہا ابا کی قبر ہے؟ نہیں. دیکھا تیرے بچے کی قبر ہے؟ کہا کہ نہیں. دیکھا تیری بیوی کی قبر ہے؟ کہا کہ نہیں. دیکھا اتنا کیسے روتا ہے قبر؟ نہ تیرا باپ ہے, نہ تیری ماں ہے, نہ تیری بیوی ہے, نہ تیرا بیٹا ہے, تو اتنا کیسے روتا؟ تو رو ہی رہا ہے. ارے اس قبر پہ روتا کیوں ہے؟ تیرا کون رشتے دار مرا ہے اور کب مرا ہے, اتنا کیسے روتا؟ تو اس نے کہا یہ میری بیوی کے پہلے شوہر کی قبر ہے. میری بیوی کا جو پہلا دھنی تھا نا, پہلا شوہر, اس کی قبر. تو اب اس میں کیسے روتا؟ کم بخت مر گیا, مصیبت میرے سر چھوڑ گیا. سمجھ میں آیا آپ کو؟ دیکھو دھیرے, کسی کو تھوڑا بعد میں سمجھ میں آتا ہوں, بعد میں ہنستا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو عورتیں تھیں نا, پھر بولو ہاتھ میں کیا تھا؟ ارے بھائی میں نے کہا عورتیں چکر میں پڑی, آپ لوگ گھبراؤ مت کہ اللہ کے گھر میں ایسا کا کو بولتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے. کس میں لکھا؟ قرآن میں. عورتیں بیٹھی, ہاتھ میں کیا ہے؟ فروٹ, اور ہاتھ میں کیا ہے؟ چھری. اور کیا کر رہی ہے؟ فروٹ کو بس اپنا فروٹ ہاتھ میں ہے اور چھری ہاتھ میں ہے اور کاٹ رہی ہے. اور حضرت یوسف کا وہاں سے پاس صرف گزر رہے, حضرت یوسف وہاں سے صرف گزر رہے. اب وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا نا, آنکھیں کھلی رہ گئی, اور جو ہاتھ میں چھری تھی فروٹ کاٹنے کی جگہ اپنی انگلی کاٹنا شروع کر دی. کیا کاٹنا شروع؟ انگلی کٹی, خون کے قطرے ٹپکنے لگے. لیکن عورتوں کو احساس حضرت یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ چھری سے فروٹ نہیں کٹ رہا ہے, انگلی کٹ رہی ہے, خون کے قطرے ٹپک رہے. لیکن ہر عورت کی زبان پر ہے اللہ کی قسم, یہ انسان نے, یہ تو کوئی آسمان کا فرشتہ نظر آتا ہے. یہ پوری بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. کس میں لکھی ہوئی ہے؟
قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پڑھو نا میرے ساتھ میں، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ ان ساری عورتوں نے چھری اپنے ہاتھ میں لی اور پھل کاٹنے کی جگہ پر انگلیاں کاٹنے لگی، خون کے قطرے ٹپکنے لگے، لیکن عورتیں ایسی مدہوش ہو گئی، ایک ساتھ میں کہا یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی آسمان کا فرشتہ نظر آتا ہے۔ کون حضرت؟ آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف کو ایک وقت آیا مارکیٹ میں بیچنے کا وقت آیا، مارکیٹ میں تو نیلامی سمجھتے ہو، نیلامی، تو حضرت یوسف آنے والے مارکیٹ میں اور پورے اس میں پردے میں لے کر آنے والے حضرت یوسف کو، اور پردہ اسٹیج بنا ہے، حضرت یوسف آئیں گے، وہاں پر چہرے سے پردہ اٹھے گا اور سارے لوگ خریدنے والے، پورا گراؤنڈ تیار ہے اور نیلامی ہونے والی، بھائی کوئی بولے گا 10,000 تو کوئی بولے گا 20,000 تو کوئی بولے گا 50,000 تو کوئی کہے گا 1 کروڑ تو کوئی کہے گا 2 کروڑ، نیلامی ہونے والی۔ آپ کو معلوم ہے اس زمانے کے سب سے مالدار عورت جس کا نام تھا فاریہ، کیا نام تھا؟ وہ آئی، وہ سب سے بڑی مالدار عورت تھی۔ وہ جب آئی تو جتنے لوگ تھے نا سب چپ ہو گئے، اور وہ عورت نے بھی کہا کوئی بھی بولی مت لگانا کیونکہ میری بولی کے آگے کسی کی بولی نہیں ہوگی۔ میں بولی لگاتے نا 1,000 10,000 بھی، وہ عورت کیا نام تھا اس کا؟ فاریہ، اتنا مال لے کر آئی، اتنا مال لے کر آئی، اور سارے بولنے والوں کو کہہ دیا کوئی بولی مت بولنا، کوئی 10,000 20,000 50,000 کروڑ 2 کروڑ مت بولنا، اس لیے کہ فاریہ آنے کا تمہیں معلوم ہے مجھ سے بڑھ کر یہ علاقے میں مالدار عورت کوئی نہیں ہے اور کوئی یوسف کو نہیں خریدے گا، خریدوں گی تو سب نے پوچھا لائی کیا؟ تو اس نے ایک پورا میدان تھا نا، وہاں یہ پردہ ہٹایا تو پورے میدان میں گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، کچر ہے، اور ہر ایک کے اوپر سونے کی لاٹیاں پڑی ہوئی ہیں، سونے کے ٹکڑے نہیں، سونے کی بڑی بڑی، اور کہا جتنا لائی ہوں اس سے زیادہ گھر چھوڑ کے آئی ہوں، اگر کسی نے میرے مال سے زیادہ بولا تو میں گھر سے دوسرا منگواؤں گی، تیسرا منگواؤں گی، چوتھا کھیت منگواؤں گی، لیکن کوئی بولی مت بولنا، اس لیے کہ فاریہ آ گئی ہے اور یوسف کی خریدار میں ہوں، میرے سوا۔ سارے چپ ہو گئے کہ اس کے سامنے کیا بولنے کا، اپن کروڑ لائے 2 کروڑ لائے، یہ تو پورا میدان بھر کے لائی، کیا بولنے کا؟ تو سب چپ چاپ ہو گئے۔ جب چپ چاپ ہو گئے تو حضرت یوسف آئے، وہ پردہ ہٹا، کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں، سب کس کو دیکھ رہے؟ فاریہ کو دیکھ رہے۔ فاریہ نے جب پہلی مرتبہ حضرت یوسف کو دیکھا بے ہوش ہو گئی، بولو، اور جب ہوش میں آئے تو کہا جس کو خریدنا ہے خرید لو، مجھے نہیں خریدنا ہے، اور جس کو خریدنا ہے، جس کو بولی بولنا ہے بولو، مجھے نہیں خریدنا ہے، اور رونے لگی۔ سب نے کہا ارے ہم کیا بولی بولے، تم اتنا سارا لے کر آئے ہو، اتنا سارا؟ کہا یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر لگا کہ جتنا میرے پاس پیسہ ہے نا اس سے تو یوسف کا ایک پاؤ بھی خریدا نہیں جا سکتا، اتنے خوبصورت ہے کہ یہ جو میں مال لے کر آئے ہوں اس کا دوسرا کھیت میرے گھر میں پڑا، تیسرا کھیت میرے گھر میں پڑا، لیکن سارا کا سارا مال دے دو مگر یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ ان کا ایک پاؤ بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ اور پھر کہنے لگے تم کو جس کو خریدنا ہے خرید لو، کیونکہ میں نے ایک بات سوچ لی ہے کہ جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو ان کا پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا، جب یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ ان کا پاؤں صرف خریدا جا سکتا ہے تو ان کا پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں یوسف کا کائے کو سودا کرو، میں اللہ ہی سے اپنا معاملہ نہ بنا لوں، یہ سارا پیسہ میں اللہ کے راستے میں دیتی ہوں اور میں اللہ کو اپنا بناتی ہوں، یوسف کو کائے کو اپنا بناؤ، یوسف کے پیدا کرنے والے کو میں نے اپنا بنا لیا ہے۔ اور سارا مال صدقہ خیرات کر کے جنگل میں گئی اور معلوم نہیں کتنے سالوں تک وہ عبادت کرنے لگی فاریہ، کہ آج تفسیر کی کتابوں میں اس عورت کا نام آتا جس کا ایک جملہ کام کر گیا کہ اگر یوسف بہت خوبصورت ہے تو ان کا پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرے پیاروں، اتنے بڑے اللہ، اس کا مقابلہ ہمارے پاس کیا ہے؟ خوبصورتی ہے، ایسی خوبصورتی ہے جو یوسف کے پاس تھی۔ ہمارے پاس وہ مال ہے جو وہ فاریہ نام کی عورت کے پاس تھا، ہمارے پاس کوئی شہرت ہے، کوئی طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک معمولی قسم کے ہم لوگ ہیں، میں اور آپ، نہ ہمارے پاس کوئی اتنا اونچا مال ہے، نہ اتنی کوئی اونچی طاقت ہے، نہ اتنی کوئی اونچی حکومت ہے، نہ اتنا کوئی اونچا ہمارا سماج ہے، لیکن میرے پیاروں پھر بھی ہم اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔
اس لیے آج کون کون تیار ہو رہا ہے میری پہلی بات پر کہ آج سے اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں. آج کی رات ابھی ہم نے دعا مانگی نا بھائی, دعا مانگی نا, توبہ کر لی نا, آج ایک اللہ سے بات کا سودا کر لو, اللہ اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ بولو کون کون تیار ہے؟ بالکل یقین کے ساتھ بولو نا. کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع آج بڑی رات میں پیار سے بولے گا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہم اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ حضرت علی کے سامنے کہا ہے, کہا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں, کچھ سمجھ میں تو آئے. علی نے فرمایا ایک پاؤں اٹھا. آدمی کھڑا ہے, اس کو ایک پاؤں اٹھا لیا. اب دوسرا بھی اٹھا بھائی, دوسرا بھی اٹھا. کوئی اٹھا سکتا دوسرا پاؤں؟ نہیں, یہ پورے مجمع میں کوئی اٹھا سکتا؟ تو نہیں تو نہ بولو نا, اٹھا سکتا. بس حضرت علی نے کہا ہمارا معاملہ یہ ہے, ایک پاؤں کی طاقت ہے اٹھانے کی, جس کے پاس دوسرے پاؤں کے اٹھانے کی طاقت نہ ہو, اگر اٹھائے تو گر جائے, وہ اللہ کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ ارے بولو نا وہ اللہ کا. تو پورا مجمع بولے نا, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. پلانے والا کون؟ اللہ ہی. اللہ کی قسم رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. زندے کو مردہ سے مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ بولو. پہلی بات پکی کر لو, کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. کس سے کریں گے؟ کس کی مانیں گے؟ ادھر ادھر دماغ, آنکھوں کا غلط استعمال. یہ معلوم ہے پہلے زمانے میں نا لوڈو گیم آتی نا, چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے تھے. اب کم بخت اتنا بڑا گھوڑا کھیلتا ہے. باقی نہیں, جو بٹن دباتا ہے, پھر ڈر کر کے گھومتا ہے. پاؤلی ہے, دماغ کھسک گیا ہے. نہیں صحیح میں. ابھی ہمارے یہاں وہ IPL چلا نا, IPL. ہاں ایک کو میں نے دیکھا, اس کا تھوبڑا چڑھا ہوا تھا جیسا کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے بیٹھا ہو. میں نے خود اس کو پوچھا بھائی کیا ہوا کیا؟ تو میرے کو پہلے نہیں کہا کچھ نہیں مانے گا. میں نے کہا نہیں, تیرا چہرہ بتاتا ہے کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. دھیرے سے بتا قاری صاحب کیا ہے نا, وہ بنگلور ہار گئے. میرا دماغ گیا, میں نے پھاٹ کر کے اس کو یہاں بوچھی پڑے دیا. میں نے کہا تیرا باپ بنگلور میں پیدا ہوا تھا کہ تیرا دادا بنگلور میں پیدا ہوا تھا؟ نہیں میرے کو سمجھ نہیں, میرے کو آپ لوگ سمجھاؤ. یہ لوڈو کھیلنا, PUBG کھیلنا, یہ موبائل میں زینا کرنا, موبائل میں چوری کرنا, موبائل میں گیم کھیلنا, موبائل میں دھوکہ بازی کرنا, موبائل میں کسی کو پریشان کرنا, سوشل میڈیا پہ افواہیں اڑانا. ارے میرے دوستوں, موبائل کے اوپر اسنیپ چیٹنگ کرنا, یہ موبائل کے اوپر غیبت کرنا, چگلی کرنا. اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا مجھے نہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا آخر یہ اسمارٹ فون کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہمارا دوسرے فون سے کام ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے کے لیے اس کو رکھا ہے ہم نے. آپ کو معلوم ہے کتنے گھروں میں طلاق ہوتی ہے تو موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ وہ بھائی تو جوڑ بھائی ذرا مجمع اگر سکون رکھے تو بہت اچھا. آواز تو پہنچ ہی رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب کیا کرے بھائی, مسجد چھوٹی ہے لیکن اللہ کا گھر ہے, بہت پیارا گھر ہے. اوپر جگہ خالی ہے بھائی, اگر اوپر چلے جائے تو بہت اچھا رہے گا. آرام سے اطمینان سے سنو گے, اور میں بہت جلدی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اور اگر جگہ ملے تو وہیں بیٹھ جاؤ. آپ کھڑے, آپ کے پاؤں کی وجہ سے میرے پاؤں بھی دکھ رہے بھائی. آرام سے اطمینان سے سنو, اللہ رسول کی باتیں, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں اس پر آیا تھا کہ یہ جو طلاق ہوتی نا, کس کی وجہ سے؟ جو شادی شدہ ان کو اندازہ ہوگا, ہے اندازہ ہے کہ گھر میں آتا ہے, دیکھ تو بہت زورتا ہاں بولا, اور گھر میں آتا ہے تھکا تھکا آتا ہے, یوں موبائل پلنگ پہ چھوڑا اور گیا پیشاب کرنے, وہاں گھنٹی بجی موبائل میں, بیوی نے اٹھایا, سامنے عورت کی آواز آئی. بس یہاں سے جو معاملہ چلے گا وہ شک, وہ شبہ, وہ معلوم نہیں سارے خطرات آتے رہتے ہیں, اور آخر میں طلاق تک پہنچ جاتا ہے معاملہ. موبائل کی وجہ سے طلاق, موبائل کی وجہ سے غیبت, موبائل کی وجہ سے چگلی, موبائل کی وجہ سے جوا کھیلا جاتا, موبائل میں PUBG کھیلا جاتا. اور PUBG کھیلتا 3 گھنٹہ, 4 گھنٹہ, 5 گھنٹہ, 6 گھنٹہ, کیا پاگل پنا ہے. آپ لوگ کھیلتے ہیں؟ اگر کھیلتے ہو تو پہلے یہ معلوم کرو کہ لمبایت میں کوئی پاگل خانہ ہے, وہاں چلے گا. صحیح میں اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں جو PUBG کھیلتا ہے. سب سے پاؤلی بھی نہیں پاؤلا, کیونکہ ایسا گیم کھیلنا جس میں 6 گھنٹے 4 گھنٹے, اور ملا کیا؟
اب میں نے ایک کو دیکھا کھیل رہا تھا پبجی، اس کی اسٹائل دیکھنا، تو کھیل رہا تھا یوں کچھ کیا یوں سے، پھر تھوڑی دیر یوں کر اکیلا اکیلا جیت گیا. تو بھائی سامنے کوئی ہو ایسا کرے تو سمجھ میں آتا کہ کوئی مقابلہ کر رہا تھا، اکیلا اکیلا جیت گیا بھائی. اس لیے اچھا میں یہاں جو بھی پبجی کھیلنے والا ہوگا نا میری بات میں نیچے اوپر آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ تو کائے کو ہوں گے بھائی کہ جتنے پبجی کھیلنے والے نے اس سے بڑا بیوقوف کمینہ نالائق کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں ہوگا. اب آپ کو ہوگا کہ مولانا ہم کو پاؤلی بولا، نہ مولانا پاؤلا بولا. اب آپ سوچو کہ مولانا نے اتنا خطرناک کیوں بولا؟ قسم اللہ کی میں نہیں بولا، اللہ بولتا ہے کوئی ایسا کام کرو جس میں دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے. اللہ کہتا ہے کھلم کھلا پاگل ہے. آپ میرے اوپر آبجیکشن اٹھاؤ گے، اللہ پر کون اٹھائے گا؟ یعنی اللہ پر کون اٹھائے گا؟ کسی کے اندر ہمت ہے؟ اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 17 میں اللہ نے کھل کر، حالانکہ جب یہ آیت کریمہ اتری ہوگی اس وقت موبائل نہیں تھا، اس وقت پبجی نہیں تھا، اس وقت یہ ٹک ٹاک والا گیم نہیں تھا، اس وقت لوڈو نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس وقت سے خبردار کر دیا کہ کوئی ایسا کام کرو گے میرے بندو جس میں دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے. اللہ کہتا اس سے کھلم کھلا پاگل کوئی نہیں ہے. کون سے پارے میں؟ 17. یاد رکھو کون سا پارا؟ اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، پڑھو خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے ایسا کوئی کام کر لیا جس میں دنیا بھی نہ ملی آخرت بھی نہ ملی، دنیا بھی برباد ہو گئی پبجی میں، آخرت بھی برباد ہو گئی موبائل میں. اللہ فرماتا ذالک هو الخسران المبین. اللہ فرماتا کھلم کھلا نقصان اٹھانے والا، کھلم کھلا اپنی عقل کو بیچنے والا. میرے پیارو اللہ جس کو پاگل کہے وہ تو پاگل ہی ہوگا نا. تو آپ سے یہ معلوم نہیں یہ بائک بھی جو چلاتے ہیں نا کیوں اپنے باپ کی کمپنی کی آپ نے دیکھا؟ ثابت دیکھا تھی نا دھوم کر کے جو نکلے گا. ہاں اور کتنا کو تو میں نے دیکھا خاص کر کے بڑی رات میں نا دیکھے گا کہ سارے لوگ دیکھتے نا تو ایک ٹائر پہ چلاتے ہیں، ایک ٹائر کو آگے کا اونچا کر دے گا اور پھر دھوم کر کے نکل جائے گا. ہاں میرے پیاروں اس میں کیا ملتا ہے؟ اور آج کل بائک بھی ایسی بنی ہوئی کچھ یوں سے بنی ہوئی، وہ پیچھے والا کہاں بیٹھا ہو تو سمجھ میں نہیں آتا اور دھوم سے نکل جائے گا. اور معلوم نہیں وہ اپنے دل میں سوچتا کہ میں کتنا بڑا ہوں، میں نے کتنا اچھا کام کر لیا، میں نے کیا کر لیا کہ پورے مجمع کے بیچ میں سے دھوم کر کے نکل گیا. حالانکہ اس کو نہیں معلوم، جو بھی دیکھتا اس کو پاؤلی کہتا. کمپنی نے 2 ٹائر دیکھا ہے، کوئی ایک ٹائر پہ چلاتا ہے. وہ ایک آدمی ریلوے اسٹیشن پہ گیا اور جا کے بمبئی کا ٹکٹ لیا. کہاں کا؟ بمبئی کا ٹکٹ لیا جا کے اور پھر واپس آ گیا. کہا کیا؟ کہا پورے ریلوے کو الو بنا کیا ہے. کیوں؟ کہا بمبئی کا ٹکٹ لیا، جانا کس کو ہے؟ تو بتا اس نے پورے ریلوے والے کو الو بنایا، یہ خود بنا. یہ بائک لے کے جو سن کر کے نکل جاتا نا یہ خود الو بنتا ہے. کہ اللہ نہ کرے کبھی پھسل گیا، موت آ گئی اور مرنے کے بعد ماں پہ کیا گزرتی ہے، باپ پہ کیا گزرتی ہو، اور وہ ہاسپٹل میں برین ہیمریج ہو کے پڑا رہتا ہے. اس کا بل کون چکائے؟ وہ باپ بیچارہ بھیک مانگتا ہے لوگوں سے، میرا بیٹے کا برین کا آپریشن ہے، 3 لاکھ کا خرچہ ہے، 6 لاکھ کا خرچہ ہے. ایک ہماری مستی کی وجہ سے باپ کو بھکاری بناتے ہو، ایک ہماری شرارت کی وجہ سے ماں کو ہمیشہ کے لیے روتا بناتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ کیا یہ انتقال پر مجھے شہادت کی موت ملے گی. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے بدن امانت دیا تھا، تو نے اس کو برباد کیسے کر دیا. یہ مت سمجھنا ایکسیڈنٹ میں موت آئے وہ شہید ہے، لیکن اس طرح جو مرتا ہے وہ شہید نہیں ہے. اسے قیامت میں اپنے پوری باڈی کا حساب دینا پڑے گا. ماں کو رلایا اس کا جواب دینا پڑے گا، باپ نے بھیک مانگی اور تیرا ہاسپٹل کا بل چکایا اور تو چلا گیا دنیا چھوڑ کے. وہ باپ بیچارہ کب تک 5 لاکھ اور 10 لاکھ کا قرضہ چکاتا رہے گا؟ وہ ماں کب تک روتی رہے گی؟ ماں کے ایک آنسو کے قطرے کا جواب دینا پڑے گا. ہماری 2-4 منٹ کی مستی ہمارے ماں باپ کی بددعا ہم کو پہنچتی ہے ایسی مستی کرنے کا. یہ موبائل، یہ بائک کیا ہے؟ اللہ نے جوانی دی، اس کا مطلب ہے کہ ہماری جوانی کو ایسے برباد کرنے کا.
बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, तंबाकू खाते, गुटखा खाते, कैंसर होता है, अटैक आता है। ये मोबाइल, आज का साइंस कहता है जितना ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करोगे, अंदर आंख का जो पर्दा है ना उस पर सूजन आती है और उसकी वजह से कितनी आंखें खत्म हो जाती है। मोबाइल की वजह से आंखें बर्बाद होती है। मोबाइल के अंदर कभी घरमाना आता है और वो ब्लास्ट होता है तो अटैक आता है। ये अटैक आएगा, कयामत में जवाब देना पड़ेगा। मोबाइल की वजह से अटैक आवे, ये गुटखे खाने की वजह से कैंसर होवे और उसमें आदमी मरे, कयामत में किस किस का हम जवाब देंगे मेरे प्यारों? इसलिए आज सब लोग माशाल्लाह जमा है, तो आज इरादा करो, एक काम कर लो। किससे डरेंगे? सब काम खत्म हो जाएंगे। इसलिए कि हम लोग जब किसी का काम करते हैं तो चोरी करते। हमारा एक दोस्त है, वो बहुत बड़े सोने चांदी की दुकान पे काम करता। मैंने उसको पूछा, ए बेटा कभी चोरी होती तुम्हारी दुकान पे? उसने क्या जवाब दिया? कहा पहले होती थी, अब नहीं होती। मैंने कहा पहले होती, जैसे पहले के लोग नालायक थे और अभी सब सुधर गए। उसका जवाब ये था कि वो सोने चांदी की दुकान में काम, मुझे कहा कारी साहब चोरी होती है लेकिन पहले होती थी, अब? मैंने कहा पहले होती थी अब नहीं होती। मैं नहीं समझा, अभी तो और बिगड़ गए। तो कहा ना, अभी वो कैमरा लगे हुए हैं। बोला अभी कैमरा? मेरे दोस्तों दुनिया के कैमरा से इतना डर लगता है कि आदमी चोरी नहीं करता, तो ऊपर वाले का कैमरा बंद हो गया। अरे बोले ऊपर वाले का क्या, बल्कि दुनिया का सीसीटीवी तो कभी फेल भी हो जाता है। हाँ, होता कि नहीं होता? दुनिया का सीसी कैमरा जो है कभी फेल हो जाता। ऊपर वाले का कैमरा इतना अजीब है कि 7वें पारे में अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख सकती, हमारी आंखें, बोलो अल्लाह को, लेकिन अल्लाह कहता मेरी आंखें तुम सबको देख सकती है। सारों की आंखें बर्बाद हो सकती है मगर अल्लाह का देखना कभी गलत है। वह हुवा लतीफुल खबीर। अल्लाह कहता बारीक से बारीक चीज को भी देखने वाला कौन? तो जो दुनिया के कैमरा से डरता और अल्लाह के देखने से न डरता हो, तो ये सब मैं अब तक जो बता रहा हूँ, ये लूडो खेलना, मोबाइल खेलना, ये बाइक पे धूम मचाना, ये गुटखे खाना, ये ब्लास्ट होकर हार्ट अटैक का होना, ये सब चीजें मेरे दोस्तों पागलपना है। और मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, इतने हालात आने के बाद भी हम न सुधरे तो कब सुधरेंगे हम लोग भाई? आज से एक बात का पक्का इरादा आज लिंबायत वाले मस्जिद कुबा वाले करके जाएंगे। बोलो जाएंगे नहीं इंशाअल्लाह? ये इरादा करके जाएंगे कि हम डरेंगे। बोलो किससे डरेंगे? अल्लाह से। बोलो डरेंगे इंशाअल्लाह? चलिए साथ में बोलो डरेंगे इंशाअल्लाह। चलो मैं अब दूसरी बात पर आता हूँ। दूसरी बात भी बहुत पते की बात है, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। आज यहाँ से इरादा करके चलो कि हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम, बोलो कोई नबी, पूरा मजमा साथ में बोल देना, तो मुझे आगे ज्यादा लंबा बोलने की जरूरत नहीं, पूरा मजमा साथ में बोल दे, मुस्तफा का दामन। नहीं आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन। क्योंकि पूरा मजमा साथ में बोलो, हमारे आका से बढ़कर कोई आका, साथ में बोलना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई पैगंबर नहीं। पूरा मजमा साथ में बोले, जो मैं बोलूं आप भी बोले, हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह बोले ना, सुभान अल्लाह। और इससे बड़ी बात है, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ ना, हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर इशारा करे, फिर इशारा करे, 3 मरतबा हमारे नबी इशारा करे। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो बोलो, डूबा हुआ सूरज भी, रात के सन्नाटे में डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। अब सुभान अल्लाह बड़ा पक्का बोलना, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ ना, हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में जाए, हमारे नबी मक्का के बयाबान में जाए, हमारे नबी मक्का के सहरा में जाए, हर पत्थर हर दरख्त
آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ارے میرے پیاروں، مدینے میں 3000 صحابہ، کتنے؟ 3000 صحابہ 24 گھنٹے ہو گئے، چلچلاتی گرمی میں پانی نہ ملا۔ بولو، چلچلاتی گرمی میں وہ جنگلوں میں 3000 صحابہ کو پانی، وہ 3000 صحابہ کو جب پانی نہ ملا، ہمارے نبی کے پاس آئے۔ ہمارے نبی نے کسی کو کہا دائیں جا کے تلاش کرو، کسی کو کہا بائیں جا کے تلاش کرو، کسی کو کہا آگے جا کے تلاش کرو۔ وہ سارے صحابہ تلاش کرتے گئے، 24 گھنٹے کی جگہ اور 8 گھنٹے، کتنے ہو گئے کل ملا کر؟ 32 گھنٹے میں پانی نہ ملا۔ اب تو ایسا لگا کہ جان چلی جائے گی۔ ہمارے نبی کے پاس آئے، ہمارے نبی نے فرمایا 3000 میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ اب وہ ہمارے نبی بیٹھے، 3000 صحابہ جمع ہو گئے اور سب کے حالت ایسی ہے کہ بڑی لمبی لمبی سانسیں لے رہے، جان چلی جائے گی۔ 32 گھنٹے ہو گئے، پانی نہ ملا، اور چلچلاتی گرمی، وہ عرب کی گرمی، چلچلاتی گرمی، وہ سب کے سب پریشان ہے۔ ایک صحابی کی زبان مبارک سے نکلا، اللہ کے رسول، ہم تو وہاں گئے تو بھی پانی نہ ملا، آپ نے اپنے پاس بلایا، یہاں بھی پانی نہ ملا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا، وہاں بھی پانی نہ ملا، یہاں بھی پانی نہ ملا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ وہاں پانی نہ ملا، یہاں پانی ملے گا۔ ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رکھ دیا، ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے ہم 3000 تھے، اللہ کی قسم اگر 30,000 ہوتے آج پانی پی بھی لیتے اور اپنے ساتھ سفر میں لے کر بھی چلے جاتے۔ بتاؤ بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی محبت کرتے؟ جاؤ میں جاؤ، آپ ایسا کیسے جواب دیتے ہو؟ آپ کی آواز پردہ ہو گئی اچانک؟ کچھ ڈاؤٹ ہو گیا؟ بولو نا، محبت کرتے ہو؟ کون کون کرتا ہمارے نبی سے محبت؟ اور کرنا بھی کہ محبت کرنے والا مومن، بولو بولو، محبت کرنے والا۔ ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ہمارے نبی نے فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو میرے حسین سے محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا۔ منافق کا مطلب ہے زبان پہ کلمہ، دل میں کلمہ نہیں۔ بولو زبان پہ کلمہ، دل میں کلمہ، یعنی مطلب کلمہ ہے ہی نہیں۔ بولو کلمہ، کہ وہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے جس کی زبان پہ کلمہ ہوتا اور دل میں کلمہ۔ قرآن کریم میں پہلے پارے میں پڑھو نا میرے ساتھ میں، پہلا پارا، یہ لوگ دھوکہ دیتے جو زبان پہ کلمہ رکھتے اور دل میں کلمہ، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس کی زبان پر کلمہ ہوگا، دل میں اللہ رسول کو نہیں مانتا ہوگا، وہ ایمان والا نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جو میرے نواسے حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو حسین سے محبت کرے گا وہ، جو میرے نواسے سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو نہیں محبت کرے گا وہ ایمان کے باہر ہوگا۔ آسان الفاظ میں کہہ دو، جو میرے حسین سے محبت کرے وہ ایمان والا ہوگا، جو میرے حسین سے محبت نہ کرے وہ بے ایمان ہوگا۔ جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا کیا عالم ہوگا؟ نواسے سے محبت کرے تو مومن بنے، نہ کرے تو بے ایمان ہو جائے۔ تو جو نبی سے محبت کرے اس کا ایمان کتنا اونچا ہوگا، اور جو نبی سے محبت نہ کرے کتنے نیچے درجے کا بے ایمان ہوگا۔ اس سے بولو محبت کرتے ہو؟ نبی سے محبت کرتے ہو؟ ایسے نہیں نا، بولو نا محبت کرتے تھے۔ آواز نہیں آ رہی؟ محبت کرتے، ارے بڑی رات ہے، پیار سے بولو نا، نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی محبت کرتے۔ ایک دم معاملہ کلیئر رکھو، ماضی، حال، مستقبل، ہاں بات سمجھ میں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، سب
محبت کا معاملہ کلیئر کر دو، ساتھ میں بولو ہم محمد سے محبت کرتے ہیں اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اب بول دو نا مصطفیٰ کا دامن۔ میرے دوستو ہمارے نبی سے اگر محبت کرتے ہو تو ہمارے دل میں رحم کیوں نہیں آتا؟ کیوں ہم کسی کو معاف نہیں کرتے؟ ہم تو گالی بھی بہت 10 کلو والی گالی دیتے اور زبردست گالی، ہاں پھر بھروچ والا بھروچ کی زبان میں، سورت والا سورت کی زبان میں، مہاراشٹر والا اپنے گل کھلاتا ہے، ہاں بہت زبردست۔ میرے دوستوں قسم کھا کر بولو ہمارے نبی نے کسی کو گالی دی؟ وہ ہمارے نبی کیسے پیارے ہوں گے؟ جس راستے سے ہمارے نبی گزرتے تھے، حضرت ابو بکر گزرتے تھے، ایک عورت کا چھپرے جیسا گھر تھا، وہ کیا کرے جتنا گھر کی گندگی ہوئے وہ جمع کرے اور انتظار کرے۔ اس کو معلوم ہے، وہ عورت کو معلوم ہے کہ یہ وقت میں میرے نبی گزریں گے، حضرت ابو بکر گزریں گے، وہ سارا ٹوکرے میں بھرے، جیسے ہمارے نبی گزرتے ہو ساری گندگی ہمارے نبی کے اوپر ڈالتے ہیں۔ یہ 6 مہینے تک ہوتا رہا۔ کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک ہوتا رہا۔ ہمارے نبی کے پورے بدن پہ گندگی آ رہے، کپڑے بدلنے، کپڑا دھونا، ہاں حضرت ابو بکر بھی روز روے اور کیا کرے، کبھی دور کے راستے سے گزرے تو وہاں کے ڈال کے جا رہے، کبھی قریب کے راستے سے گزرے تو وہ عورت وہ ٹوکرا جمائی کر کے رکھے، ساری گندگی لے کر وہ ہمارے نبی پر ڈالے۔ ایک دن ہمارے نبی وہاں سے گزرے، کچھ بھی نہیں ہوا، کسی نے گندگی ڈالی تو ہمارے نبی نے کہا ابو بکر آج عورت نے کچھ گندگی ڈالی؟ ابو بکر نے کہا اچھا ہے نا، اچھا ہے نہیں ڈالی تو ہمارے نبی نے کہا نہیں، معلوم کرو کہ عورت پریشان تو نہیں، معلوم کرو وہ عورت پریشان تو۔ ابو بکر نے کہا رہنے تو پریشان ہوگی تو مرے گی اور کیا ہوگا، پریشان ہوگی، بیمار ہوگی، مر جائے گی، ایسا بھی تو ہم کو اتنا ستاتی ہے۔ ہمارے نبی نے کہا ابو بکر تو نے اس نظر سے دیکھا کہ عورت ہماری دشمن بن گئی، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا میری تو امتی بن گئی، میری تو امتی ہے، تمہاری نظر میں وہ دشمن ہوگی، میری نظر میں وہ دشمن نہیں۔ کہا ابو بکر چلو نا، ہم کیوں ان کے گھر میں چلے؟ اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے دروازے اور تالے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر گئے، اس عورت نے ہمارے نبی کو دیکھا دروازے پر، وہ تو بیمار پڑی تھی، بہت بیمار، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہیں سے لیتے لیتے کہ محمد تم میرے دروازے پر؟ تو ہمارے نبی آئے، کتنے پیار سے کہا بیمار ہو، بخار آیا ہے؟ اس نے کہا بہت بیمار، کھانا نہیں کھایا میں نے، پانی نہیں پیا، کسی نے اس زمانے میں جو دوا ہوتی تھی نا جو بنتی کا، کسی نے مجھے دوا نہیں دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو فکر مت کر، میں سارا انتظام کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، دوا کا انتظام کیا، اور سب لے کر ہمارے نبی آئے اور اس عورت کے سامنے کھانا بھی رکھ دیا، پانی بھی رکھ دیا، دوا بھی رکھ دی۔ وہ عورت حیران ہے کہ محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارا کھانا ہمارے نبی نے اپنے کندھے پر اٹھایا، حضرت ابو بکر نے سارا گھلا اناج اپنے کندھے پر اٹھایا، پانی کی مشکیزیں ہمارے نبی نے دوسرے کندھے پر اٹھائی، حضرت ابو بکر نے اٹھائے، اس عورت کو کھلایا پلایا، اس کے جان میں جان آئی۔ پھر ہمارے نبی نے کیا کہا، میں جا رہا ہوں، آئندہ کام ہو تو مجھے بلا لینا، آئندہ کوئی بھی کام پڑے محمد کو یاد کر لینا، میں اور ابو بکر آ جائیں گے، جیسے ابھی خدمت کی ہم اس وقت بھی خدمت کریں گے۔ وہ کہہ کر ہمارے نبی جانے لگے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس عورت نے زور سے آواز دی محمد پھر آؤ نا، ایک بار پھر آؤ۔ ہمارے نبی آئے، کہا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اور اتنا احسان کر دو کہ میری دنیا تو بنا دی، آخرت بھی بنا دو، میری دنیا تو تم نے بنا دی، کھلا دیا پلا دیا، آخرت بھی بنا دو، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو۔ میرے دوستو یہ ہمارے نبی تھے، بولو یہ ہمارے، تو ہم لوگ کتنی گالیاں دیں گے لوگوں، اور کتنے تو کسی سے بات بھی نہیں کرتے، معلوم ہے نہیں کرتا۔ اس کو بولو بھائی کر لینا بات کر، نہ میں مرے تو اس کا جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھوں، ہاں یعنی مطلب ہے وہ پہلے مرے گا تو بعد میں مرے گا۔ اور کتنے لوگ کیا کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا آ جائے لیکن میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا۔ تو بھائی نہیں مانگے گا، اللہ کہتا نا ہمارے نبی نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ ارے بولو کیا کہ نہیں کیا؟ جبکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی،
نہیں بولو نا ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر؟ ارے ہمارے نبی کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ آرڈر کرتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ اور میرے نبی کے تلوے کو چوم لو. میرے نبی کے تلوے کو، تلوا سمجھتے ہو نا، جاؤ میرے نبی کے تلوے کو چومو. حضرت جبرائیل آئے ہمارے نبی کے تلوے کو، نہیں سب ساتھ میں بولے نبی کے تلوے کو دیکھو ایسا کہا ہے چوما، ہمارے نبی کے تلوے کو چوما. ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل میرے تلوے کو چوما تم نے؟ کہا اللہ نے کہا. چوم لیا تلوا. کس کا حکم تھا؟ اللہ کا. میں نے آپ کے تلوے کو چوما. ہمارے نبی فرماتے وہ الگ بات ہے کہ تم نے میرے تلوے کو چوما، لیکن چوما تو کیسا لگا؟ میرے تلوے کو جب بولو چوما، یعنی حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں اپنے ہونٹ حضرت جبرائیل نے نبی کے قدم کے مبارک پہ رکھے یوں تلوے کو چوما، تو ہمارے نبی خود پوچھتے کہ چوما وہ الگ بات ہے کہ اللہ کا حکم تھا تم آئے اور میرے تلوے کو چوما، لیکن چوما تو تمہیں کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. حضرت جبرائیل نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کا حکم تھا میں نے آپ کے تلوے کو چوما. آپ پوچھتے ہو کہ میں نے آپ کے تلوے کو چوما تو مجھے کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا، بولو سبحان اللہ. میں نے جنت کے باہروں کو دیکھا، سبحان اللہ. میں نے جنت کے گلزاروں کو دیکھا، سبحان اللہ. میں نے جنت کے گلستہ پوستہ کو دیکھا، بولو سبحان اللہ. میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں کو دیکھا، جنت کے پھلوں کو دیکھا، جنت کے پھولوں کو دیکھا. حضرت جبرائیل فرماتے اللہ کی قسم میں نے جنت کے ایک ایک گوشے کو دیکھا، لیکن اللہ کی قسم ہے آج تک جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی، آج تک جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی، پیارے نبی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی. جو نبی کا تلوا جنت کی خوشبو سے زیادہ، جنت میں جو خوشبو نہ ملی وہ نبی کے، تو جس نبی کا تلوا اتنا خوشبو والا ہوگا تو نبی کا چہرہ کتنا خوشبو والا. ہم کو وہ چہرہ پسند؟ ارے بھائی پٹافٹ بولو ہاں یا نا، فائنل رات ہے بھائی، فائنل. ہم کو نبی کا چہرہ پسند. اچھا کوئی ہمارے چہرے کی تعریف کرے تو ہم کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ کوئی بڈھے کو بھی بولے گا یو آر لوکنگ اسمارٹ، تو بڈھا بھی تھوڑی دیر کے لیے جوش میں آ جاتا ہے. جوانی سب کو بہت پسند ہے. ابھی ہم بھی بوڑھے ہو گئے بھائی، سب داڑھی واڑی ہو گئی، لیکن کوئی میرے کو ابھی انگلینڈ میں بولا مولانا تم تو 25 سال پہلے جیسے دکھتے تھے ویسے ہی دکھتے ہو. حالانکہ میرے کو بھی معلوم ہے ویسا دکھتا نہیں ہو، ہاتھ اور پاؤں میں کوئی ٹھکانے نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بہت اچھا لگا. تو میں نے سوچا یہ معمولی آدمی میرے کو بولا تو میرے کو اتنا اچھا لگا. تو میرے نبی تو اتنے خوبصورت تھے کہ دنیا والے بولے نہ بولے اوپر والا کہتا تجھ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے. ہم کو کسی نے بول دیا 25 سال پہلے مول صاحب تمہیں جیوا دکھاتا ہوتا نا آج بھی تمہیں یہ بات دکھاتا چھو. گجراتی سمجھتے ہو تم لوگ؟ ایوت دیکھا تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں انگلینڈ میں خوش ہو گیا کہ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تھوڑا ویسا ہی دکھا تھا. میں نے کہا وہ جھوٹ بول کر گیا. بھائی جتنی بات ہے بال سالے کے بھی بال سفید ہو گئے، جھوٹ بول کر گیا، لیکن وہ میرے کو خوش کر کے گیا. فوراً میرے دماغ میں آیا کہ جب ایک معمولی آدمی کو بولے کہ تو بہت خوبصورت دکھتا تو اسے اچھا لگا، تو ہمارے نبی کو کوئی انسان نہیں، کوئی جنات نہیں، پیدا کرنے والا اللہ خود بولے کہ تجھے جو ڈھانچے میں ڈھالا تھا وہ ڈھانچہ پھر میں نے کسی کو عطا ہی نہیں کیا. تجھ سے خوبصورت پہلے کوئی تھا نہیں اور تمہارے بعد کوئی. ارے پڑھو نا، اللہ نے فرمایا پڑھو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اللہ نے فرمایا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللہ نے فرمایا والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. اللہ فرماتے میرا محبوب تیرے چہرے کو یا تو نکلنے والا سورج کہہ دوں، سبحان اللہ، یا تو تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دوں، یا تیرے چہرے کو اندھیری رات میں نکلنے والا 14ویں رات کا چاند کہہ دوں. اللہ فرماتا تیرے زلف مبارک اتنے پیارے کھول دے، دنیا دن کی چمک نظر آئے، اسے سمیٹ لے تو رات کی چاندنی نظر آئے.
بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت؟ تو جب نبی کے تلوے خوبصورت تھے، ہاں تلوے میں خوشبو جنت سے، تو چہرہ کیسا ہوگا ہمارے نبی کا؟ ارے بولو نا سبحان اللہ، بولو نا، ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں ہوگا۔ اے میرے پیارو، پسند محبت ہے نبی کے چہرے سے؟ پھٹافٹ بولیں گے تو اچھا لگے گا، ہے محبت ہے نا؟ ہاں، کیونکہ ہم نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے اور پورا مجمع بولے نا مصطفیٰ کا دامن، ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی چہرہ۔ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، ایسے نہیں، ساتھ میں بولو گے تو میرے کو بھی اچھا لگتا ہے۔ نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ابو بکر، نہیں پھٹافٹ بولو، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ حضرت ابو بکر تھی، حضرت عمر تھی، حضرت عثمان تھی، حضرت علی تھی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ نبی کے نواسے حضرت حسن کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ یہ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ہمارے اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ خواجہ روشن چراغ، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ خواجہ امیر خسرو، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ احمد آباد میں آرام کرنے والے شاہ عالم قطب عالم، دونوں بزرگوں کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ہمارے سورت میں آرام کرنے والے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ارے حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ بابا فرید الدین عطار کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ شیخ قطب الدین رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اللہ کے قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ، ان سب کے چہرے پہ داڑھی یہاں یہاں تو دیکھو بڈھا بھی جوان دکھتا ہے، تو معلوم ہے آپ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ ایک دم پتے کی بات بولوں گا۔ وہ ایک بچہ روتا تھا، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ روتا ہوگا، پی پی چو چو کرتا نا، روتا ہوگا۔ تو اس میں کوئی داڑھی والا آیا، میرے جیسا کوئی ہوگا، بڈھا بڈھا داڑھی والا آیا، بچے کو اٹھایا تو بچہ اور زور زور سے رونے لگا۔ پیچھے میں کوئی کلین شیو لمبایت کا آیا، چکنا چکنا، ہاں کلین شیو آیا، اور اس نے کہا بچہ میرے کو دے دو۔ صحیح میں بچہ اس کی گود میں گیا تو چپ ہو گیا۔ تو اس کو بڑا اچھا موقع ملا، کہا تم داڑھی والے کتنے ڈینجر دکھتے ہو بھائی، بچہ اور زیادہ روتا ہے تمہاری گود میں، پہلے تو روتا ہی تھا، تمہاری گود میں اور زیادہ رونے لگا، تم داڑھی والے کتنے ڈینجر دکھتے ہو۔ داڑھی والے نے کہا نہیں، بچے کو ابھی سمجھ میں آیا، ماں کی گود میں آ گئے۔ نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی بات نہیں، کل ہنس لینا، تھوڑی ضروری ہے کہ ابھی ہنسنے کا۔ ایک سوال کا جواب دو گے میرے کو؟ بھائی دے دو گے سوال کا جواب دو گے؟ بہت عجیب سوال ہے، قیامت میں اس کا جواب، بس اسی پہ بات ختم کر دوں گا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مولانا ظفر عثمانی، آپ نے بولو گے اچھا لگے گا، مولانا ظفر عثمانی۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ابھی بہت سارے لوگ حج پہ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے۔ بہت سارے عمرے پہ جائیں گے یا عمرے پہ گئے ہوں گے، اللہ ان کا عمرہ بھی قبول فرمائے۔ مولانا ظفر عثمانی جو ہے نا بہت بڑے حافظ، قاری، عالم اور بہت اچھا بیان کرتے تھے۔ اب اس زمانے میں انہوں نے تیاری کی کہ مجھے حج پہ جانا ہے، تو تقریباً 200-250 آدمی تیار ہو گئے۔ بھائی کوئی عالم کے ساتھ جانے کو تو سب تیار ہوتے کہ وہاں جائیں گے تو پورا حج کا طریقہ بھی معلوم ہوگا اور ان کا بیان بھی ملے گا، ان کی تقریر بھی ملے گی، ہمارا جو پیسہ جائے گا تو حج بھی بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہوگا، صحیح ہوگا۔ 200-250 لوگ تیار ہو گئے، کسی کو اس زمانے میں مولانا ظفر عثمانی کا نام تھا، بیان کرنے میں، تقریر کرنے میں، تبلیغ کرنے میں بڑا نام تھا۔ 200-250 تیار ہو گئے، کہا چلو، اور سب نے مولانا کو کہا مولانا آپ کو بالکل ٹینشن نہیں لینے کا، آپ کو تو صرف ہم کو بتانے کا کہ کیا کرنا ہے، باقی آپ کے کپڑے دھونے، اس زمانے میں کپڑے بھی دھونے پڑتے تھے، جو لوگ جاتے تھے، کہا آپ کا کپڑا دھونا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا وہ سب ہم آپ کو صرف کیا کرنا، ہم کو حج۔ اور یہ عجیب معاملہ ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے بچوں سنو، اللہ ان کو بہت عزت دیتا ہے۔ ابھی آپ کا تو ابھی پڑھنے کا زمانہ ہے، پھر انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے اللہ کتنی عزت دیتا ہے۔
ابھی میں وہاں انگلینڈ میں تھا نا، انگلینڈ میں تو جو گاڑی میرے کو لینے آئی نا، میں نے اس کا بھاؤ نکالا تو 4 کروڑ کی گاڑی تھی. کتنے کی؟ اور ایئرپورٹ سے لے کے ایئرپورٹ 25 دن تک وہ گاڑی میرے ساتھ میں چلی. تو میں نے ایک دن وہ جو لے کر آئے تھے نا، ان کو میں نے کہا بھائی کیا اوپر والے کی قدرت ہے یار، گاڑی خریدتا کون ہے، ڈرائیونگ کون کرتا ہے، پیٹرول کون بھراتا ہے، اس کے مینٹیننس کون بھرتا ہے، اس کا ٹیکس کون بھرتا ہے. میں نے کہا بھرتا سب تو ہے، آرام میں کرتا ہوں. کیونکہ ہم تو جب جاتے تو وہ دروازہ کھول دیتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے، جب آ گیا تو دروازہ کھول دیتے تو ہم اتر جاتے. وہ بیلٹ ویل باندھنا ہوتا وہی آ کے باندھ کے جاتے، وہی اتار کے جاتے. ہم کو تو کچھ کرنا نہیں. میں نے کہا اوپر والے کی بھی قدرت ہے، کام تیرے پاس کرواتا ہے، آرام میرے پاس کرواتا ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. سینے میں جو قرآن ہوتا ہے نا، وہ اپنی چمک بتاتا ہے. بولو سبحان اللہ. میں ان بچوں کے بارے میں بھی آ رہا ہوں، اللہ ان بچوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں بات کیا کر رہا تھا، مولانا ظفر عثمان کتنے لوگوں کو لے کے حج پہ جا رہے ہیں؟ چلو مکے میں حج مکمل ہو گیا، بولو حج مکمل. اب جب مدینہ گئے، میں پہلے مکے گئے، حج ہو گیا، اب کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ. مولانا ظفر عثمانی، سننا اب جلدی بات ختم کروں گا. مولانا ظفر عثمانی 200-250 کو لے کر اب کہاں پہنچ رہے؟ اب مدینہ گئے تو مولانا ظفر عثمانی نے کہا دیکھو تم 200-250 آئے ہو، تم نے مکے میں میری بہت خدمت کی ہے، مدینے میں تمہاری خدمت کروں گا. تو سب نے کہا مولانا ایسا کچھ ہوئے، آپ ہماری خدمت کرو. بہت ادھر ادھر ہونے کے بعد یہ طے ہوا، مولانا نے کہا سب خدمت تم کرنا، خالی جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا اس کا دسترخوان جو ہے نا وہ میں اٹھاؤں. دسترخوان سمجھتے ہو نا؟ تو اس زمانے میں چمڑے کا بچھاتے تھے، تو وہ دسترخوان میں اٹھاؤں گا، کیونکہ دسترخوان اٹھانے کا بھی ایک سنت طریقہ ہے جس پر تم لوگ عمل نہیں کرتے. تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کریں گے. اب وہ مدینہ پہنچے، پہلی رات، بولو مدینے میں پہلی رات سب کھانے کے لیے دسترخوان بچھا. اب 200-250 آدمی کھاتے ہوں گے تو دسترخوان کتنا لمبا لگا ہوگا. اب سب لوگوں نے گوشت کھایا، ہڈیاں رکھی، تو مولانا نے بھی کھانا کھایا. جب مولانا دسترخوان اٹھانے لگے، اب ظاہری بات ہے اکیلے مولانا کو تھوڑی دسترخوان اٹھانے دیں گے، تھوڑے لوگ آ گئے ساتھ میں آ گئے. مولانا نے کہا ٹھیک ہے سب لوگ کام کرو. جب دسترخوان پورا تیار ہو گیا تو مولانا نے کہا کہ اس کے اندر جو کچرا وغیرہ پڑا ہو نا، ہڈی وغیرہ پڑی ہے، تو میں جا کے اس کو کچرے، اس زمانے میں مدینے میں دور دور کچرے کے ڈبے ہوتے تھے، ڈسٹبن ہوتے تھے، تو وہاں جا کر میں ڈال کر آؤں گا. پھر بھی 2-3 آدمی ساتھ میں ہو گئے. مولانا نے وہ پورا دسترخوان اٹھایا، بہت بڑا چمڑے کا دسترخوان اٹھایا. اور وہ کچرے کے ڈبے کے پاس جب مولانا گئے تو وہاں ایک 8 سال کے بچے کو دیکھا. کتنے سال کے بچے کو؟ وہ کچھ کچرے کے ڈبے میں ہاتھ ڈالتا تھا اور کچھ ڈھونڈتا تھا. پھر مولانا نے وہ سارا کچرا تو ڈال دیا، پھر دیکھا بچہ پھر آیا اور کچھ، اور مولانا چہرے سے دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ یہی کا بچہ ہے، کیونکہ وہ عرب کا بچہ، خوبصورت بچہ. تو مولانا گئے اور اس کو عربی میں جا کے پوچھا تو کون ہے؟ تو بچے نے کہا میں مدینے کا رہنے والا. بولو سبحان اللہ. اور جب مولانا نے خاندان پوچھا تو پتا چلا نبی کے خاندان میں سے ہے. بولو سبحان اللہ. تو مولانا نے کہا لیکن تم یہ کچرے کے ڈبے میں کیا کرتے ہو؟ اس بچے نے 8 سال کا بچہ کہتا مولانا میں یتیم، میرا ابا نہیں. بولو میرا ابا اور میرے 2 بھائی اور ہیں. 5 سال کا بچہ کہتا میرے 2 بھائی اور ہیں، میری ماں بیچاری بہت محنت کرتی، خود کھانا کھاتی ہے، 2 بچوں کو کھلاتی. میں نے میری ماں کو کہہ دیا میری فکر مت کرنا، میں روز یہ ٹائم پہ کچرے کے ڈبے کے پاس آتا ہوں، جو ہوتا ہے کھا لیتا ہوں اور ماں کو کہہ دیتا ہوں کہ مجھے کسی نے کھانا کھلا دیا. کتنے سال کا بچہ؟ مولانا تو رونے لگے. نبی کے خاندان کا بچہ، مدینے کی زمین کا بچہ، اور کچرے کے ڈبے میں سے کھانا کھائے. مولانا نے کہا بیٹا ایک کام کر، میرے ساتھ انڈیا چل، میرے ساتھ ہندوستان آ جا. میں تو کیونکہ مولانا تو بہت بڑے تھے، کہا میں تجھے حافظ بناؤں گا، قاری بناؤں گا، عالم بناؤں گا، تجھے دنیا کا بھی نالج ہوگا، دین کا بھی نالج، اور تو پڑھ لکھ کے جب بڑا بن جائے گا نا میں تجھے واپس مدینہ چھوڑ دوں گا، میں تجھے واپس مدینہ. بچے نے کہا کہ بہت اچھا کھانا پینا کپڑا تعلیم سب ملے تو میں تو آنے کو تیار ہوں، لیکن میری ماں کو تو پوچھنا پڑے گا. تو مولانا نے وہیں سے وہ 2-4 آدمی تھے نا سب کو لے کر اس کے گھر پہ گئے، بہت دور اس کا گھر، وہاں گئے. مولانا پردے میں آ گئے، عورت بھی پردے میں، اور مولانا نے اس سے کہا کہ بہن تیرا بیٹا 8 سال کا ہے، مجھے دے دینا. اب میں ہمیشہ کے لیے بیٹا نہیں مانگتا ہوں، میں اسے انڈیا لے کر جاؤں گا، بہت اچھا کھلاؤں گا، بہت اچھا پلاؤں گا، بہت اچھا اس کو رکھوں گا، اس کو حافظ قاری عالم مفتی سب بناؤں گا، دین دنیا کا سارا ایجوکیشن دوں گا. تو عورت کہتی ہے لے جاؤ، ایسا بھی بچہ بیچارہ پریشان ہے، تم ان کو انڈیا. تو مولانا تو اتنے خوش ہو گئے، ایک آواز نکالی مولانا نے کہ اب میں قیامت میں کہوں گا سب نے کسی بچے کو پڑھایا ہوگا، میں نے تو نبی کے خاندان کے چشم و چراغ مدینے والے کو پڑھایا ہے. اب مولانا کو
بچے کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے. وہ اس زمانے میں جو کمرے ہوتے تھے نا مدینے میں, وہ وہاں ہوٹل میں یا کمرے میں گئے, اور سب لوگوں کو جب پتا چلا 8 سال کا یتیم بچہ, نبی کے خاندان کا بچہ, اور یہ ہمارے ساتھ ہندوستان آنے والا, سب نے پیسے دینا شروع کیے, کپڑے دینا شروع کیے, کھانا دینا شروع کیا, مٹھائیاں دینا شروع کی. وہ بچے نے کیا پوچھا, مولانا میں نے سنا ہے کہ وہاں لکھ جا کے مارتے بہت, آپ مارو گے تو نہیں میرے کو؟ تو مولانا ظفر نے بچے کو سینے سے لگایا, کہا اپنے بچے سے جو محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ تجھ سے محبت کروں گا, کیونکہ میرا بیٹا ہندوستان کی زمین کو دیکھا, تو میرے نبی کے خاندان کا مدینے والا بچہ ہے, تجھ پر تو انگلی رکھنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہے, بہت لاڑ پیار سے تجھے پڑھاؤں گا. خیر وہ بچہ بھی بہت خوش. اب رات کا وقت ہوا, تہجد کا کون سا وقت, تو مولانا نے وہ 250 آدمیوں کو کہا چلو نبی کے روضے مبارکہ پر جائے, دعا کرو اللہ سب کو لے جائے, اور وہاں جا کے صلاۃ و سلام پر. کتنا پیارا نبی کا روضہ مبارکہ, اللہ کی قسم دعا کرو اللہ سب کو لے جائے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں, بولو اس سے بڑھ کر دنیا میں. ایک بات بتا دو, جب نبی کے روضے پہ جاوے نا, جائیں گے, بولو انشاءاللہ جائیں گے. جب جاؤ نا, جو بھی جاوے نا نبی کی قبر مبارک روضے مبارکہ پہ جاؤ نا, جا کر کیا کہنے کا, اے میرے نبی مجھے معاف کر دو. کیا بولنے کا, میرے نبی, اور اللہ کو بھی کہو کہ مجھے معاف کر دے. قرآن کہتا ہے کہ نبی کو جا کر کہو مجھے معاف کر دے, اور اللہ کو کہو مجھے معاف کر دے, کیونکہ نبی جب اللہ کو کہیں گے تو اللہ کہتا میرے سے بڑھ کے معاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ کس میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں. بولو نہیں, کس میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں. تو بھائی کریں گے, بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. ہاں تو خیر بات دوسری ہو گئی. تو وہ 8 سال کا بچہ, مولانا نے سب کو کہا تہجد کا وقت, چلو نبی کے روضے مبارکہ, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے روضے مبارکہ پر چلو اور سب صلاۃ و سلام پڑھیں گے. تو جب 250 آدمی چلے تو ساتھ میں کون چلا, وہ 8 سال کا بچہ. مولانا نے کہا تم بھی چلو. اب نبی کے روضے مبارکہ پر وہ پرانے زمانے کے لوگ جا کے رونا شروع ہوئے, صلاۃ و سلام, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا خیر خلق اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ. او مولانا اور 250 آدمی صلاۃ و سلام بھی پڑھے اور خوب روئے, خوب روئے. وہ 8 سال کا بچہ بھی روئے. خیر جب صلاۃ و سلام ہو گیا, مولانا نے کہا کہ چلو, بچے کو کہا چلو تم بھی میرے ساتھ چلو, تو تم کو میرے ساتھ نہیں رہنا ہے, کہاں پر آنا ہے. وہ بچے نے ایک سوال پوچھا کہ مولانا آپ مجھے ہندوستان لے کے جا رہے ہو نا. کہا ہاں, تجھے بہت سہولت میں رکھوں گا. تو بچہ 8 سال کا تھا نا, روتے روتے کہتا ہے یہ میرے نانا جان جو آرام کرتے ہیں نا وہ ہندوستان میں ملیں گے, یعنی یہ جو روضہ مبارکہ ہمارے نبی کا یہ ہندوستان میں ملے گا. تو مولانا نے کہا اگر یہ ہندوستان میں ہوتے تو ہم یہاں کیوں آتے, اگر یہ ہندوستان میں ہوتے تو ہم یہاں. کہا بیٹا یہ نہیں ملیں گے. بس اتنا کہا مولانا نے کہ نبی کا روضہ مبارکہ انڈیا میں, اور بچے نے انگلی چھڑائی مولانا کی اور دوڑنے لگا. مولانا اس کے پیچھے دوڑے. وہ بچہ دوڑتے دوڑتے کہتا ہے میں کچرے کے ڈبے میں کھانا کھاؤں گا, یہ مجھے برداشت ہوگا, لیکن نانا جان کو چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ ہندوستان کبھی نہیں آؤں گا, کیونکہ ان کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. میں تو روز یہاں آتا ہوں, میرے نانا کے پاس آتا ہوں, مجھے ایک بار کھانا نہ ملے گا, مجھے پیسہ نہ ملے گا, مجھے کپڑا نہ ملے گا, چلے گا, لیکن یہ نبی کی جدائی مجھ سے. مولانا کہتے ہیں اتنا بھاگا, لیکن وہ بچہ اتنی طاقت سے بھاگا کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. مولانا کہتے ہیں میں واپس آ کر بہت رویا کہ 8 سال کے بچے کے پاس جو محبت ہے, ہم 50 سال کے ہو گئے, اب تک وہ محبت ہمارے سینے میں نہیں آئی, جبکہ وہ تو مدینے والے, نبی کے خاندان والے, وہ نبی سے محبت کرتے, اور ہم اتنے دور رہنے والوں کو نبی سے محبت. تو میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, یہ 8 سال کا بچہ قیامت میں اگر ہم کو پوچھے گا کہ میں نے تو اپنا کھانا بھی قربان کر دیا, میں نے کپڑے بھی قربان کر دیے, میں نے نبی کی جدائی کو گوارا نہیں کیا, اور تو اتنا دور انڈیا میں رہتا تھا, تجھے میرے نبی کا چہرہ نہیں پسند تھا, کیا جواب دیں؟ یہ 8 سال کا بچہ اگر قیامت میں کھڑے ہو کر ہم کو پوچھے گا کہ مجھے تو انڈیا میں بہت اچھا کھانا ملتا, مجھے بہت اچھا پہننا ملتا, وہ مولانا اپنے بچے سے جو محبت نہ کرتے وہ مجھ سے محبت کرتے, لیکن میں نے کچرے کے ڈبے میں سے کھانے کو پسند کیا مگر نبی کی جدائی کو برداشت. تو تم لوگوں نے نبی کے چہرے کو کیسے اتنا الگ کر دیا ہے؟ جواب ہے ہمارے پاس. اس لیے میرے پیاروں جب جواب نہیں ہے تو آج یہ 2 باتیں لے کر چلیں گے. بولو چلیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کرے. پہلی بات ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے, اور نمبر 2 محبت کریں گے تو نبی سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ. اور میں آخری بات بتا دوں, محبت کیسے ہوگی.
بھائی محبت تو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، بلکہ آپ لوگوں نے تو وعدہ کیا محبت کرتے تھے اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ میں محبت کرتے. اگر محبت لمبائے والوں، مسجد قباء والوں، اللہ کی قسم اگر محبت کو باقی رکھنا ہے اور قیامت میں نبی سے محبت والوں میں اپنا نام رکھنا ہے تو آج سے ارادہ کر لو کہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وتر کے ساتھ، یعنی رمضان کے بعد. ابھی تو پڑھی رہی ماشاءاللہ، لیکن رمضان کے بعد سے لے کر موت تک میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. قسم اللہ کی ہر نمازی نبی کے ساتھ ہوگا اور جنت میں ہوگا. بولو سبحان اللہ. سن لو، ہر نمازی جنت میں ہوگا اور نبی کے ساتھ ہوگا صلی اللہ، اور ہر بے نمازی جہنم میں ہوگا اور ابو جہل کے ساتھ ہوگا. قرآن میں دونوں بات لکھی ہے. بولو قرآن میں جو نمازی ہوگا بولو وہ جنت میں. محمد الرسول اللہ. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے پانچ وقت نماز کی پابندی کر لے. اللہ فرماتا تو نمازی بنتا جائے گا، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا، ہمارا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ہوگا، نہ چھوڑیں گے جب تک ہمیں جنت میں نہ پہنچا دیں گے. تو بولو نمازی جنت میں حضور پاک اور بے نمازی جہنم میں. کس کے ساتھ؟ قرآن کریم میں لکھا فویل للمصلین. سب کو یاد ہے، پڑھو نا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. بے نمازی جہنم میں ابو جہل کے ساتھ. یہ فیصلہ میرا نہیں، قرآن کا ڈائریکٹ فیصلہ ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ نبی کے ساتھ جانا ہے تو نماز پڑھو، اور کمی نے ابو جہل کے ساتھ جانا ہے تو بے نمازی بن جاؤ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. تین باتیں ہوئی. ایک بات ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے؟ بلکہ دوسری بات یہ بھی سوچ رہا آپ سے موبائل پہ گڑبڑ. لوڈو رمضان کی رات میں تو بالکل نہیں. اس سے اچھا سو جا. لوڈو کھیلنے سے اچھا سو جا. والی بال کھیلنے سے اچھا سو جا، وہ زیادہ ثواب ملے گا. کو رمضان کی رات میں بڑی رات میں لوڈو کھیلنے کا. اسے موبائل پہ غلط استعمال نہیں، ایک لوڈو کا غلط استعمال نہیں، گٹکے کا استعمال نہیں، بائک پہ ادھر ادھر گھومنے کا نہیں. آج سے ایک عقل والی زندگی شروع کرو. ہاں کریں گے انشاءاللہ. اور نمبر 3 بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور آخری بات، اگر کسی سے بات نہ کرتے ہو نا آج کر لو بھائی. بھلے موبائل پر سے معافی مانگ لو، ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. کیونکہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے بات نہیں کرتا نا، ہم کتنا بھی گرمی میں روزہ رکھے قبول نہیں کرے گا اللہ جب تک ہم بات شروع نہ کریں گے. اسے سلام کلام شروع کر دو، خود چھوٹے بن جاؤ، اللہ بہت بڑا بنا دے گا انشاءاللہ. اور آخری بات نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. میں ہمارے حاجی عبداللہ ریلوے والے کا ہے باہر ہے، ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ ویسے بہت لمبا سفر کر کے میں آیا لیکن بڑا اچھا انتظام کیا. رئیس بھائی کا، ہمارے وہ ایک اسلم بھائی میرا بہت پیارا دوست ہے. لمبایت میں میرا پہلا دوست کون؟ دبلا پتلا. ہاں جی کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں. تو ہمارے عبداللہ بھائی کا، رئیس بھائی کا، اسلم بھائی کا، اور یہاں کے جتنے متولیان ٹرسٹیان، خاص کر کے ہمارے امام محترم دعوت برکاتہم کا، اور یہ ہمارے 3 پیارے پیارے بچے جنہوں نے بہت اچھا قرآن پاک سنایا، دل خوش کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اور آپ کو معلوم ہے نا ایسے اصل تو انہوں نے ختم کیا قرآن، اور تو ہم لوگ باہر کے ہوتے نا تھوڑا چلاتے ولاتے تو ہم کو آگے کر دیتے. باقی اصل محنت تو یہ 3 بچوں کی ہے. اور ان بچوں کو میں کہہ رہا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں، قیامت میں اللہ ان کو کہے گا دنیا میں مسجد قباء میں تراویح پڑھایا، یہاں بھی پڑھانا شروع کر دے. بولو سبحان اللہ. لیکن یہاں پڑھایا، دیکھنے میں کچھ نہیں ملا. ارے بولو دیکھنے میں، لیکن حدیث پاک میں کیا لکھا؟ یہی 3 بچے جب قیامت میں پڑھیں گے نا، ہم سب دیکھتے ہوں گے، یہ پڑھتے جائیں گے، جنت کی سیڑھی چڑھتے چلے جائیں گے. قرآن میں 6666 آیتیں ہیں اور جنت کی سیڑھی بھی 6666 ہے. آخری آیت پر پہنچیں گے، جنت سے 10 قدم دور
کتنے قدم دور؟ 10 قدم دور. تو یہ حافظ خود کہیں گے اللہ میں نے تو سب پڑھ لیا، قرآن مکمل ہو گیا، ابھی جنت 10 قدم دور کائیں کو ہے؟ اللہ کہیں گے دنیا میں کسی نے تمہارا رسپیکٹ کیا نہیں کیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان تینوں کو گلے لگاؤ، اور جو آپ سے ہو سکے نا ان کو اللہ رسول کی محبت میں ان کی ہمت بڑھاؤ، جس طرح ہو سکے ان کی ہمت بڑھاؤ، اور دعا کرو کہ چمکتے ستارے جیسے 3 یہاں پر نظر آئے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا چمکتا ہوا ستارہ بنائے. تو یہ قیامت میں یہ 3 کی نہیں، سب حافظوں کے بارے میں کہہ رہا، لیکن اس وقت یہ 3 بیٹھے یہ قیامت میں جائیں گے، اللہ کہیں گے مسجد قباء میں تراویح پڑھائی، اب یہاں بھی پڑھاؤ، یہ پڑھاتے جائیں گے، جنت کی سیڑھی چڑھتے جائیں گے، آخری آیت پر پہنچیں گے. جنت کتنی دور ہوگی؟ یہ خود بولیں گے اللہ جب پڑھ ہی لیا تو ڈائریکٹ جنت میں پہنچاتے نا، 10 قدم دور. اللہ کہیں گے نا ابھی یہ 10 قدم تم چلیں گے نا سارے فرشتے تم کو سلام کریں گے، ایسے نہیں پورے ڈسپلن کے ساتھ، اور سارے فرشتے تم کو سلام کا. اور کہا جاتا کہ دنیا کا کوئی میوزک فرشتوں کا سلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم کو دنیا کی میوزک یہ گھی گھاس ہانسی اچھے لگتے نا، خوب قیامت میں جو فرشتے جو سلام کریں گے نا، جس کو قرآن کریم نے فرمایا سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، چاروں طرف سے فرشتے اتنی پیاری آواز میں سلام کریں گے، اور یہ حافظ چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے. کتنے قدم چلنا؟ 10 قدم میں جائیں گے، جنت کا دروازہ یوں پھٹ کر کے کھلے گا، یہ اندر جائیں گے تو آواز آئے گی اللہ کی آواز آئے گی، فرشتوں سائلنٹ، کوئی سلام نہیں کرے گا، تو فرشتے بھی خاموش. تو یہ بچے پھر بولیں گے جو حافظ ہوئے نا، بچے بولیں گے اللہ بہت اچھا لگتا تھا، کرنے دو نا سلام، اللہ فرشتے سلام کرتے تھے بہت اچھا. اللہ کہیں گے نا میرے بندو تمہارے سینے میں میرا قرآن ہے، اب فرشتے سلام نہیں کریں گے، آؤ جنت میں اب پیدا کرنے والا خدا خود تمہیں سلام کرے گا. سوچو فرشتوں کا سلام اتنا پیارا ہوگا تو اللہ کا سلام کیسا ہوگا، جس کو اللہ نے فرمایا پڑھو سورہ یاسین میں لہم فیہا فاکہہ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم. اللہ سلام کریں گے. معلوم ہے جب اللہ سلام کریں گے تو جنتی وہی بیٹھتے ہیں. اللہ کہے گا ارے جنت میں آگے بڑھ بہت اچھا ہے، کہے گا اللہ تیرے سلام سے بڑھ کے کون سی جنت ہوگی اللہ، لیکن خیر اللہ بہت کچھ دیں گے تو ان بچوں کو مبارک